کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 18 تک 4 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ درس میں یہ بات گزری تھی کہ اگر اتنی وضاحت اور سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، حق بات کو جان بوجھ کے قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ پھر آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اسی طرح کے عذاب سے جیسا عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر آیا. تو اگر اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر کی اور ہدایت کو جان بوجھ کر قبول نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور آئی ہے اس دنیا میں، جیسے کہ قوم عاد پر آئی، جیسے قوم سمود پر آئی اور پچھلی بہت ساری امتوں پر آئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی اللہ پاک نے اس بات سے ڈرایا کہ وہی طاقت ہے، وہی اللہ کی ذات ہے، اگر تم باز نہ آئے تو تمہاری بھی پکڑ آ جائے گی. اب انسان ہے، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، کیا پکڑ آئی ان پر؟ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا. ان آیات کا ترجمہ ہے فَأَمَّا عَادٌ، جہاں تک قوم عاد والے تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ ناحق زمین میں تکبر کرنے لگے، اترانے لگے. وقالو، اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے؟ ان کو ایسا لگا یہ طاقت ہماری ذاتی ہے، اختیاری ہے. کہنے لگے ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے؟ اولم یروا، اللہ پاک نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ کیا یہ سمجھ نہیں رکھتے کہ ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کہ بے شک جس اللہ نے ان کو بنایا ہے وہ طاقت میں یقیناً ان سے بڑھ کر ہے. اپنے آپ کو طاقتور کہنے والوں کا دھیان نہیں جا رہا کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمارے بنانے والے کی طاقت کیا ہوگی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر تند و تیز آندھی بھیج دی، تیز ہوا. فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو اس قوم کے حق میں منحوس تھے.
لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ان کو چکھا دیں ذلت کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ رسوا کن ہوگا، وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ قوم عاد ہو گئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، جہاں تک بات قوم سمود کی ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی، ہم نے ان کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن انہوں نے اس ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا۔ ہم نے سمجھایا کہ یہ ہدایت ہے، کامیابی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو محبوب رکھا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ذلت آمیز عذاب کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بما كانوا یکسبون، بسبب ان کے کرتوتوں کے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی والی زندگی گزار رہے تھے۔ تو دو قوموں کو بطور مثال کے پیش کیا گیا، ایک قوم عاد کو اور ایک قوم سمود کو۔ یہ سابقہ امتیں ہیں، اور ان دونوں امتوں کے پاس اللہ کے پیغمبر گئے ہیں۔ قوم عاد کی طرف جو پیغمبر گئے وہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس گئے، اور قوم سمود کے پاس جو پیغمبر گئے وہ حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ دونوں پیغمبر ہیں۔ اب پیغمبر کا کام اللہ سے احکامات اور ہدایات لے کر امت تک پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، اور بات سمجھ میں آنے کے باوجود بھی انسان اگر نہ مانے تو یہ بندہ قابل گرفت ہوتا ہے۔ دوست، ایک وہ انسان ہوتا ہے جسے بات پہنچی نہیں، ایک وہ انسان ہوتا ہے جسے بات سمجھ نہیں آئی، ایک وہ انسان ہوتا ہے جسے سمجھ آئی لیکن جان بوجھ کے قبول نہیں کر رہا۔ تو بڑا مجرم وہ ہوتا ہے جس تک بات پہنچ بھی گئی، سمجھ بھی گیا، لیکن جان بوجھ کے اس سے انکار کر رہا ہے اور اس سے اپنے آپ کو ہٹا رہا ہے۔ اب اس انکار کی وجہ کیا ہوئی؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے دوستو۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور ہم سنتے ہیں، اور مختلف احادیث مبارکہ کے اندر نشاندہی کی گئی مختلف روحانی امراض کی، تو ان میں ایک بڑا اور نمایاں جو روحانی مرض ہے وہ تکبر کا ہے، جس کو فرمایا گیا کہ یہ الامراض ہے۔ الامراض یعنی تمام روحانی امراض کی ماں یہ ہے، جڑ یہ ہے، بنیاد یہ ہے، اور ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج اس کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے، لہذا مال بڑھ جائے تو تکبر، اولاد بڑھ جائے تو تکبر، اسباب بڑھ جائے تو تکبر، منصب عہدہ بڑھ جائے تو تکبر۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے بقدر، ایسا نہیں ہے کہ صرف حاکم متکبر ہے اور رعایا نہیں ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے بقدر اپنے ماتحت کے مقابلے میں ایک تکبر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ اللہ پاک ان آیات کے اندر فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے انکار کیوں کیا ہدایت سے؟ سمجھ تو گئے تھے کہ صحیح راستہ یہ ہے، پھر بھی انکار کر رہے تھے۔ فرمایا اس لیے کہ ناحق زمین میں تکبر میں بڑائی میں مبتلا ہو گئے تھے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے تھے، بھئی ہم کیسے؟ اور یہ ایک
خطرناک چیز ہے اور محرومی کا باعث ہے. اس لیے اس کائنات کی، اس دنیا کی سب سے پہلی محرومی اس دنیا کی وہ کس کے حصے میں آئی؟ جی ابلیس، شیطان کے حصے میں آئی نا. شیطان کے حصے میں آئی، ابلیس کے حصے میں آئی کہ وہ جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور فرشتوں کے ماحول میں رہتا تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اور اس کو میرے حکم پہ سجدہ کر لو، تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جو فرشتے تھے وہ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ بھئی ہم تو نور سے ہیں، یہ خاک سے ہے، مٹی سے. انہوں نے یہ دیکھا حکم کون دے رہا ہے، اللہ کی ذات ہے. جو ہمارا مالک خالق ہے، جس کے حکم کے ہم پابند ہیں، اس نے ہمیں حکم دیا کہ جھک جاؤ تو جھک گئے. لیکن ابلیس اس نے کیا کیا؟ استکبار، فاستکبر، تکبر کیا. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے ابلیس کو خوار کر دیا، یعنی ذلیل کر دیا. اور کتنا ذلیل کیا؟ بزندان لعنت گرفتار کر. جب تک یہ دنیا چلے گی، اس کا اختتام کب ہوگا؟ اس وقت تک کے لیے اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوگے. سوچنے کی بات ہے اور نقطے کی بات ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے بعد رحمت الہی سے سب سے پہلی محرومی ابلیس کے حصے میں آئی، اور اس محرومی کا سبب اللہ پاک فرما رہے ہیں کون سا گناہ تھا؟ تکبر کا گناہ تھا. کہ اس نے عجب کیا، بڑائی کی، کہا میں کیسے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، اور یہ تو مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں. محروم ہو گیا. تکبر یہ معمولی مرض نہیں ہے دوستو، یہ قابل علاج، قابل اصلاح مرض ہے. اور اگر علاج اور اصلاح نہ ہو تو پھر قابل گرفت ہے. پھر اس کے نتیجے میں انسان پر سزا آتی ہے، پھر وہ سزا انسان کو وہ بھگتنی پڑتی. اس لیے زبان سے، انداز سے، جسم کے اعضاء سے، اور سب سے بڑھ کر دل سے. زبان، انداز، اعضاء، قلب، یہ چاروں چیزیں ہیں دوست. بعض دفعہ انسان، شیطان ہے نا، انسان کو پڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. تو ہم نے تکبر اور تواضع کا مطلب یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ بس یہ کہ بس تھوڑا سا ظاہر میں جھک گئے، اس طرح ہو گئے، یہ ہو گئے. باقی انداز اور اسٹائل وہ قابو میں نہیں آ رہا. چل رہے ہیں تو ایسا چل رہے ہیں کہ آدھا راستہ میرا ہے، اس میں کوئی میرے قریب سے نہیں جا سکتا. یا یہ بھی چلے صحیح ہو گیا، الفاظ میں بھی تکبر نہیں، انداز میں بھی تکبر نہیں، آواز میں بھی تکبر نہیں، کسی چیز میں نہیں، دل میں تکبر ہو. انسان دل میں سمجھ رہا ہو کہ دیکھیں معمولی سے لوگ تھے لیکن چلے میں نے سب سے سلام کر لیا، ان کے کپڑے بھی ایسے تھے لیکن چلو کر لیا ہم نے. یہ قلبی تکبر ہوتا ہے. انسان کا دل اس کے اندر مبتلا ہو جائے. اور اس کو بزرگوں نے لکھا کہ گویا یہ اس بیماری کی آخری سٹیج ہے جو سب سے خطرناک ہوتی ہے نا. ہر بیماری کی ایک سٹیج ہوتی ہے جو سٹیج کے اعتبار سے اوپر جاتی ہے. تکبر کا آغاز ہوتا ہے الفاظ سے، لیکن اس کی جو آخری فورتھ سٹیج ہے، اللہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اس کی جو آخری سٹیج ہے دوستوں وہ دل کا تکبر ہے. اس لیے کہ دل نظر نہیں آ رہا، دل کی کیفیات نظر نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی.
اب میں اپنے آپ کو ایک سادہ متواضع صوفی شیخ بنا کر بیٹھا ہوں، پورے مجمع پر اپنا اثر ڈالا ہوا ہے کہ جی کتنے متواضع حضرت، لیکن دل میں خدا نخواستہ یہ مرض بیٹھا ہوا ہے تو کتنی خطرناک چیز۔ تو ایسا مرض جس کی وجہ سے سابقہ امتوں پر آسمانی عذاب آئے، تیز آندھیاں آئی، تیز ہوائیں آئی، بجلی کی کڑک آئی۔ آج ہمیں سوچنا پڑے گا دوستو، ہم صبح اٹھتے ہیں، رات سوتے ہیں، تو کہیں پر ہواؤں نے نقصان کیا، کہیں پانی نے نقصان کیا، کہیں بجلی کی گرج چمک نے نقصان کیا، کہیں بارشوں کی کثرت نے نقصان کیا۔ یہ سارے آسمانی عذاب اور آفات ہے دوستو۔ اور جہاں ایک طرف یہ ایک آزمائش ہے اور اس میں عبرت کا سامان ہے، وہیں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنے امراض روحانی اور امراض قلبیہ کو چیک کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں دوستو جو شہری زندگی سے زیادہ دیہاتی زندگیوں میں شروع ہو گئے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے نا کہ وہ فطری زندگی میں ہے، چلیں سادہ زندگی میں، ان کا کھانا پینا سادہ ہے، ان کی رعایت شہری زندگی سے زیادہ وہاں پر ہے، وہاں ہونے لگ گئے، لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ روز کی بنیاد پر زلزلے کی خبریں، روز کی بنیاد پر اچانک سیلاب کی خبریں، روز کی بنیاد پر تباہ کن بارشوں کی خبریں۔ اب بارش کو دیکھ کر خوش ہونے والا وقت شاید گزر چکا، اب لوگ گھبراتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، گھر کا، کاروبار کا، گاڑی کا، اب کیا بنے گا، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ چلا جائے اس کے اندر۔ کیا وجہ ہوئی دوستو کہ وہی بارش جس کا لوگ انتظار کرتے تھے، آج انسان اس سے پناہ مانگ رہا ہے۔ یہ امراض ظاہری اور امراض قلبی وہ ان آفتوں کو کھینچنے کے مقناطیس ہیں دوستو، وہ ان کو کھینچ رہے اپنی طرف اور ہم اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، جس طرح ظاہر کے امراض کی فکر کرنا ضروری ہے اور ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے باطن اور روحانی امراض کی اصلاح کرنا اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے۔ انسان فکر کرے گا کیا وجہ ہے میں پہلے غیبت نہیں کرتا تھا، اب غیبت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے دل پاک صاف تھا، اب ہر ایک سے حسد کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے زبان صاف تھی، اب ایک بات ایک گالی، ایک بات ایک گالی، زبان کیوں آلودہ ہو گئی، خراب ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے نظروں کی حفاظت کرتا تھا، اب عمر زیادہ ہو گئی، نظریں بھٹک گئی۔ یہ سب خطرے کی باتیں ہیں دوستو۔ تو انسان اپنے علاج کے لیے فکر مند رہے، اصلاح کے لیے فکر مند رہے۔ اور جیسے انسان علاج کے لیے کیا کرتا ہے، جب تک ڈاکٹر نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کہتے ہیں بھئی احتیاط کریں، آپ بہت بھاری چیز نہ کھائیں، گرم چیز نہ کھائیں، مرچ مسالے نہ کھائیں۔ تو بھئی اصلاح تو ایک عمل ہے، لیکن اس کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ احتیاط ہے کہ انسان احتیاط شروع کرے، کم بولے، بلا ضرورت بولنے سے مصیبت ہے، اور کم تفریح، آنا جانا، یہ جو ایک مزاج بنا ہوا ہے، رات وہاں بیٹھے ہوئے، شام وہاں بیٹھے ہوئے، چھٹی کے دن تیسری جگہ بیٹھے ہوئے، گھنٹوں گھنٹوں کی مجلسوں میں، ظاہر سی بات ہے 6 نمبر کا مذاکرہ تو نہیں کر رہے ہم لوگ، اس میں جو چل رہا ہے کچھ غلطی ہو رہا ہوگا، پھر ہاتھ میں موبائل ہے، الگ چیز ساتھ جڑی ہوئی۔ اس لیے جتنا ہو انسان احتیاط کرے، پاک ماحول کو، مسجد کے ماحول کو، اللہ والوں کے ماحول اور صحبت کو اختیار کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ کل 12 ربیع الاول کی وجہ سے تعطیل ہے، چھٹی ہے، تو کل کی جو ہماری ہفتے کے دن کی اصلاحی مجالس ہوتی ہے وہ کل نہیں ہوگی۔ البتہ اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد
جو ماہانہ اصلاحی مجلس ہے وہ اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔